حقیقت یہ ہے کہ یہ سیمینار ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے طور پہ نہیں ہے کہ ہم یہاں یہ تعین کریں کہ کس کے دور حکومت میں کیا کچھ برا ہوا اور ان کو کیا کچھ الزامات کے مورود ٹھہراتے ہوئے ان کی کوئی سزائے متعین کرے۔ ہم نے اپنے ملک، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور پارلیمان کی بالادستی اور سپریم ہونے کے لیے مستقبل کے کچھ لاہے عمل طے کرنے ہوں گے۔ جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں، پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں۔ اس 175 پولیٹیکل پارٹیز میں زیادہ تر ریلیجس پارٹیز ہیں۔ بتائے دنیا کے کس ملک میں اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی؟ کیا جاپان میں اسمبلی اس بات پہ ڈیزالو نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم اپنے پوسٹ آفس کے پرائیویٹائزیشن کے لا کو پاس نہیں کرا سکا؟ کیا برطانیہ میں اسمبلی پارلیمنٹ ڈیزالو ہو کر کے نئے الیکشن اس لیے نہیں کرائے گئے کہ بریکسٹ کا ایشو آیا؟ کیا یورپ میں، جرمنی میں انہوں نے صرف امیگریشن کے ایشو پہ ارلی الیکشن نہیں کروائے؟ تو یہی پارلیمنٹ میں لکھا ہے، آئین میں یہ ضرور لکھا ہے کہ 5 سال اسمبلی کی مدت ہے، لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اسمبلی 5 سال کی مدت پورا کرے گی۔ جب چاہے حالات ہو اسمبلی ڈیزالو بھی ہو سکتی ہے۔ جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ میں صرف یہ واضح کر دوں، یہ سٹرگل صرف پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ سب کی ہونی چاہیے، اور یہ وقت ہے کہ ریئلائز کرے کہ اب مزید دیر کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ کیا کوئی سپریم کورٹ گیا؟ کیا کوئی ہائی کورٹ گیا 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے؟ کیا کسی نے یہ اپلیکیشن فائل کر دی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کہاں لوگ گئے تھے؟ آج ہم سارے کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم ہو گئی۔ 26ویں ترمیم ہونے سے پہلے ہم یہ کہتے رہے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوا، سینٹ کے الیکشن روکے گئے KPK سے۔ ہم نے کہا ایوان ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، آرٹیکل 239 238 رول کے مطابق بھی، اور اسمبلی کے وہ رولز ہیں، میں آج آپ کو بتاؤں، ساری دنیا میں پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں 17 قسم کے اوت کا ذکر ہے۔ 17 قسم کے اوت کا ذکر ہے۔ واحد ایک ووٹ ہے جو پارلیمنٹیرین اٹھاتے ہیں، اس واحد ووٹ میں یہ لکھا ہے کہ میں رولز کی بھی پاسداری کروں گا۔ یہ ہمارے اوت میں بھی شامل ہے، کسی بھی اور اوت میں یہ نہیں لکھا کہ میں رولز کی بھی پاسداری کروں گا۔ اسمبلی کے وہ رولز بھی وائلیٹ ہوئے۔ بتائے آج ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں شب خون مارا گیا، کیوں شب خون مارا جاتا ہے؟ کیا 26ویں ترمیم کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا؟ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی تھی جس نے پٹیشن فائل کی پشاور ہائی کورٹ میں، کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ کیوں 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے جو سارے کے سارے جمہوریت کے چیمپئن کہلاتے ہیں کیوں نہ گئے پشاور ہائی کورٹ؟ کیوں کوئی نہیں گیا سپریم کورٹ؟ اپنے گریبانوں میں اب جھانکنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے خود احتسابی کرنی ہوگی۔ ہمارے بچے ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ لیگیسی کچھ توڑی ہی چھوڑ چکے ہیں۔ اچکزئی صاحب، آپ میری عمر سے زیادہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں۔ ہر مرتبہ 1000 بندوں پہ مشتمل پارلیمانیں بنتی ہے، 4 صوبے اور ایک نیشنل اسمبلی میں 1000 بندوں پہ مشتمل بنتی ہیں، ہزاروں لوگ چلے گئے، لیکن اچھی طرح سے تاریخ پہ حصہ ڈالو، سوائے چند کے کوئی لیگیسی پیچھے نہیں چھوڑ گیا، تنخواہ لے کے چلے گئے۔ ہمیں تعین کرنا ہوگا ہم نے تاریخ کی کس سمت پہ کھڑا ہونا ہے۔ اپنے بچوں کی خاطر، مستقبل کی خاطر، اس ملک کی خاطر ہمیں جانا ہے۔ ہم کسی کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہیں کرتے۔ یہ تحریک جس وقت چلا رہے تھے، ہماری میٹنگ راجہ ناصر صاحب کی گھر ہوئی، میں نے یہ تجویز سب سے پہلے دی جناب لیاقت بلوچ صاحب کو۔ میں نے کہا نام آپ تجویز کر دے۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، دنیا میں 6ٹھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا، کسی سے بھی نہیں مانگا۔ ہم نے کہا اچکزئی صاحب آپ صدر ہوں گے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی بنی، ہم نے کہا شاہدہ خان عباسی صاحب آپ ہوں گے چیئرمین، کنوینئر آپ ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتی، عوامی پالیٹکس پہ خان بلیو کرتا ہے، تب تو جیل میں بیٹھا ہے۔ کمپرومائز کرنا ہوتا کر چکے ہوتے، کب کے باہر آ چکے ہوتے۔ الیکشن ہوئے، ہماری کتنے سیٹیں آئیں؟ 10 فروری کو میں نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی اپنی سینٹرل آفس کے سامنے۔ اس وقت میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر موجود تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے، انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا۔
اس کے فوراً بعد دی گارڈین نے میرا انٹرویو کر دیا تھا. میں نے فیکٹس فگر ان کے ساتھ شیئر کیے جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. میرے وہ انٹرویو بھی چلائے اور مجھ سے پوچھا گیا کہ ہیلنگ ٹچ کیا ہوگا. میں نے کہا ہیلنگ ٹچ ہماری طرف سے کیسے آنا ہے, ہم تو وکٹمز ہیں, ہمارے ساتھ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہیلنگ ٹچ ان لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے جنہوں نے ہمارے بہنوں سے چادر لیے, جنہوں نے ہمارے ورکر سپورٹروں کو روکا. 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے ٹکٹ دیے تھے, 3000 ٹکٹ میں نے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی سائن کیے تھے. وہ سارے لوگوں سے لیے جاتے تھے. لیکن جب الیکشن ہو رہا تھا ہمیں کنونشن کی اجازت نہیں تھی, ہمیں ریلی کی اجازت نہیں تھی, ہمارے پوسٹر سٹیکر لگانے کی اجازت نہیں تھی. بتائے 175 پولیٹیکل پارٹیز, آپ سب لوگوں نے جواب دینا ہے ایک دن. آپ لوگوں نے کبھی کہا تھا یہ غلط ہوا ہے؟ جب الیکشن ہوئے سوائے ایک جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب کے, جس نے ایک بڑا دل دکھایا اور اس نے کراچی میں واپس کی کہ یہ میری سیٹیں نہیں ہیں. اس جماعت اسلامی میں نعیم الرحمان صاحب نے, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. لیکن اس وقت کے میرے پارٹیسپیکٹس فگر کراچی کے موجود تھے. 22 سیٹیں موجود ہیں کراچی میں. 22 کی سیٹوں میں سے ہماری کون سی سیٹیں ہیں؟ 22 سیٹوں میں سے 3 سیٹیں پیپلز پارٹی واقعی جیت چکی تھیں, باقی سیٹیں ساری ہماری تھیں. ہماری کراچی کے سیٹوں میں سے 19 میں سے 4 سیٹیں دی گئی پیپلز پارٹی کو, 15 سیٹیں دی گئیں ایم کیو ایم کو. حیدرآباد کی ہماری 2 سیٹیں تھیں, 2 سیٹیں ہم جیت چکے تھے, وہ دی گئی ایم کیو ایم کو. وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی کی ہم 30,000 کے وہ لیڈ سے جیت رہے ہیں, تو قومی اسمبلی کیسے ہاریں گے؟ اس میں بھی کسی نے نہیں کہا. 26ویں ترمیم کو کسی نے نہیں روکا. اب ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں. 26ویں ترمیم پاکستان میں مارشل لا دور کے ایل ایف او اور پی سی او کے بعد سب سے زیادہ متنازع قانون سازی ہے. یہ ہر صورت واپس ہونے چاہیے. پاکستان کی عدلیہ سے کوئی خوش نہیں ہے. پاکستان کی عدلیہ جب سے ہے متنازع رہی ہے. کس وقت میں نہیں رہا ہے؟ کتنے منیر بیچ میں گزر گئے. ابتار چودھری صاحب کو بھی ہم نے سروں پہ اٹھا کر کے لے کے آگے, لیکن لوگوں کی توقعاتوں پہ نہیں گزرا. چیف جسٹس آئے, پر عدلیہ کبھی آزاد نہیں ہو سکی. اس لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن اس کی ابتدا ہوگی اور اس کی ابتدا اچھی ہونی چاہیے. ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کی ہار نہ ہو, اس میں سسٹم کی ہار نہ ہو, اس میں سسٹم بھی بچ جائے, یہ عدلیہ بھی ہو اور عدلیہ آزاد ہو. یہ لازم ہے, یہ فرض ہے. اس پہ ہم نے کنسنسس پیدا کرنا ہے. جب 26ویں ترمیم ہوئی, مرتضیٰ صاحب نے اس کا ذکر کیا, کامران مرتضیٰ صاحب نے. ایک بات آپ کو واضح کروں, ہمارا مولانا صاحب کے ساتھ 26ویں ترمیم کے کسی شک پہ اتفاق نہیں ہوا تھا. یہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ جس وقت بل پاس ہو رہا تھا تو ہم نے وہاں کہا تھا. ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت زیادہ معترف ہیں اور ان کے احسان مند ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور تھرو آؤٹ ہمیں انگیج رکھا. کیونکہ جس وقت کمیٹی بنی, یہ 12 سپٹمبر کی بات ہے, 8 سپٹمبر کے پارلیمنٹیرین کو اٹھانے کے بعد کمیٹی بنی. اس کمیٹی کا پروپوزل بھی پہلے عمر ایوب صاحب نے دیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا. جب کمیٹی میں بیٹھے تو محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے, حامد رضا صاحب بھی تھے. حامد رضا صاحب نے پروپوز کیا اور اچکزئی صاحب نے سیکنڈ کیا کہ خورشید شاہ صاحب چیئرمین ہو. میں نے اسمبلی باہر آ کر کے ان سے بڑی لڑائی کی. میں نے کہا ان کو ہم نے کیوں دی یہ کمیٹی؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں چیئرمین بننا تھا کمیٹی کا, چیئرمین تو آپ نے بننا تھا. ہم یہ اپوزیشن کے لیے یہ کمیٹی مانگ رہے تھے. یہ کمیٹی کی تجویز تو عمر ایوب صاحب نے دی ہے. ہم صرف ان کو کہہ رہے تھے حکومت کو. اس میں اسپیکر صاحب کے رول کے بھی ہم اعتراف کرتے, انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا تھا. جب کمیٹی بنی تو ہم نے کہا ہمیں پروٹیکشن دو, ہمارے بچوں کو پروٹیکشن دو, ہماری بیویوں کو پروٹیکشن دو. اگر ہم یہاں پارلیمان میں آپ کے ساتھ بیٹھے لیکن ہمارا پروٹیکشن نہیں ہے تو پھر ہم عوام کی کیا بات کریں گے؟ ہم اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, ہمیں نہیں مل رہا. اس لیے یہ کمیٹی آل آف سڈن کنورٹ ہو گئی کہ یہ کمیٹی ڈسکس کرے گی 26ویں ترمیم. آخری دن ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ نہیں ہے. یہ 26ویں, اور یہ تھی 15 سپٹمبر کی بات. ہمیں سرسری بتایا گیا کہ کنسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے جا رہے, ترمیم کرنا چاہ رہے ججز کی,
ایج کا انہوں نے نہیں بتایا، پر انہوں نے کہا کہ 2-3 چیزیں اور بتائی کہ اس میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے رات کو ہمارا ساتھ دیا کہ پہلے اسے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، آپ ہمیں ڈراپ تو دکھائیں، اس لیے وہ ختم ہوا۔ نیکسٹ ٹائم جب ہم مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے اکتوبر میں، 12 اکتوبر سے ہمارا شروع ہوا اور 20 اکتوبر تک رہا۔ آخری ملاقات جب ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی تو رات کے وقت مجھے فون آیا، ایک جرنلسٹ نے مجھے فون کیا کہ آپ کے 2 MNA یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی بھی 2 سینیٹر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب کی بھی 2 سینیٹر بیٹھے ہیں، کل ترمیم ہونے جا رہی ہے اور سینٹ میں پہلی مرتبہ پیش ہوگا۔ I took his words for what he said and I said that is true۔ میں جب مولانا صاحب سے ملا، مولانا صاحب سے میں نے پوچھا میٹنگ میں کہ مولانا صاحب پہلے نہیں مان رہے تھے، اور میں نے کہا آپ کے اپنے سینیٹرز کہاں ہیں؟ انہوں نے کامران مرتضیٰ سے پوچھا، پتہ چلا کہ ان کا بھی کسی لوگوں پہ ہاتھ نہیں تھا، لہٰذا ہمیں شک محسوس ہوا، اس کو فرسٹ ٹائم یہ احساس ہوا کہ حالات اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے۔ تو جب ہماری دوسری ملاقات ہوئی، مولانا صاحب نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یوں کر لے، میں نے تو ووٹ کرنا ہے، کچھ مجبوریاں انہوں نے بتائی، پر ہم سے یہ ریکویسٹ کی کہ جب ووٹ کرنے آپ جائیں اور ہمارے ساتھ پریس ٹاک کرنے جائیں، اس میں میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ پارٹی کے باقی رہنما بھی تھے، اسد کیسر صاحب بھی تھے، سلمان راجہ صاحب بھی تھے اور علامہ صاحب بھی تھے، شاید 1-2 اور ہمارے پارٹی لیڈرز موجود تھے، علی ظفر صاحب بھی تھے۔ مولانا صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے تو اتنا سٹرگل کر لیا، اور واقعی ہم مولانا صاحب کے بڑے مشکور ہے کہ انہوں نے جتنا سٹرگل کیا 56 آرٹیکل سے لاتے لاتے 23 پہ لے کے آیا۔ مولانا صاحب نے یہ عرض کیا کہ آپ جب بات کریں تو آپ یہ ضرور کہہ دیں کہ ہم طریقہ کار کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، لہٰذا ہم ووٹ نہیں دیتے، ادروائز ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پر ہم نے مولانا صاحب کو بڑا کلیئرلی کہا کہ نہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم ایگری نہیں کرتے، نہ صرف یہ کہ طریقہ کار پہ ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، یہ ایک انسٹیٹیوشن اسپیسیفک ہے، اس کے ساتھ تو عدلیہ ہمیشہ کے لیے محکوم بن جائے گا، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانے جا رہے، یہ تو ملک قیوم کورٹ بن جائیں گے، وی کین ناٹ ووٹ اینڈ وی ول اپوز اٹ۔